جی جی انہوں نے اس وقت تقریباً ایک جی میں عرض کر رہا ہوں 1 گھنٹہ 55 منٹ ہو چکے ہیں. 1 گھنٹہ 55 منٹس کا پروگرام اپنا ہو چکا ہے. اس میں انہوں نے بار بار یہ تو کہا ہے کہ میں شیعہ ہوں، لیکن کوئی ایک چیز بھی انہوں نے اب تک ثابت نہیں کر پائے کہ کون سی شیعہ والی چیز ہے. یہی مجھے ساری دنیا کہتی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا میرے لیے اچھا ایک روایت پڑھنے لگا مفتی صاحب، میں صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے، داؤد راز، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی یعنی کہ یہاں پر اختتام ہو پروگرام کا، وہ بھی آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے بچے پڑھانے ہوتے ہیں، نماز پڑھانی ہوتی ہے، کئی ساری ذمہ داریاں ہیں آپ پر، اور میں اس کے حوالے سے یعنی کہ بغیر ٹینشن کے ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے. بخاری شریف داؤد راز اہل حدیث عالم دین ہے اور جلد نمبر 6 ہے. تو ذرا سنیں، 5101 روایت کا نمبر ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہاں پہ روایت تفصیلی ہے، ذرا میں جو اب میری بات ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ اچھا ان سے پہلے یہ مجھے بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں بخاری کی یہ روایت وہ روایت نہیں مانتا، لیکن میں ان ساری چیزوں پہ ابھی ان پر بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ بھاگیں گے ایمان ابو طالب علیہ السلام کے ٹاپک سے. میں نہیں بھاگوں گا، آپ جب بھی کہیں انشاءاللہ حاضر خدمت ہو اس کے لیے. تو جو نبی کا چچا ہے ابو لہب، اب یہ لوگ یہ مان لیں گے ابو لہب نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ اس کائنات میں تشریف لے کے آئیں، تو ان کی جو ابو لہب ہے اس کی لونڈی نے آ کر کے کہا کہ بھائی ابو لہب کو کہ آپ کا جو بھائی ہے عبداللہ، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس نے خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. اب بخاری شریف کی یہ روایت یہ مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جس دن جس انگلی کے ساتھ اس نے اپنی لونڈی کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس نے اپنی انگلی کو اٹھایا جو نیکی کی، اس کا اجر انہیں اس کو آج بھی مل رہا ہے. اس ایک انگلی سے اسے دودھ یا پانی یا شاید جو بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک طرف وہ ہے کہ جس کے بارے میں تبت یدا قرآن نے کہا ہے، لیکن اس کو یہ اجر مل رہا ہے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے. اور ایک طرف 40-45 سال کی عمر ہے اور زندگی کا ایک عرصہ ہے، اور جوانی ساری اور بڑھاپا بھی سارا، کہ جس عمر میں بڑی خواہشات اور بڑے سوچیں اور بڑے کام ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری زندگی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزار دی. لیکن انہیں وہ ساری خدمات کے عوض کچھ نظر نہیں آ رہا، اور انہیں ابو لہب کی اس ایک انگلی سے آج بھی کہیں گے شہد ٹپک رہا ہے یا دودھ مل رہا ہے. اجر کتنا ہے، نیکی کتنی ہے، اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا. تو ذرا مختصراً جواب دیں ذرا علامہ کیا اس کا نام عبدالوحید عثمانی صاحب اس روایت کا، پھر اس سے آگے چلے. مختصر آپ جواب دیا کریں، نہ آپ آڈینس کو پریشان کریں، نہ مجھے نہ ویس بھائی کو. آپ 2 ٹوک بات کریں، اور انشاءاللہ میں بھی 2 ٹوک بات کروں گا. جی جو بات کی ہے یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، لیکن وہ جناب سردار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خواب ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ خواب اسلام لانے سے پہلے کا یا بعد کا ہے. ایک بات، اس کے بعد کسی کا خواب یاد رکھنا نہ وہ وحی ہوتا ہے، نہ ہی وہ دین کے احکامات میں تبدیلی لا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ابو لہب کے متعلق قرآن کی واضح نص آ گئی ہے، ایک نص کی بات ہے، ایک خواب کی بات ہے. تو میں یہی تو انہیں سمجھا رہا ہوں بار بار، جناب یہ بتائیں، ایک طرف نص موجود ہے، دوسری طرف خواب وہ اسلام لانے سے پہلے اور جناب اللہ تعالیٰ کا ہے، اس اسلام کا نہیں ہے، وہی نہیں ہے، قرآن کی آیتیں ہیں. آپ بتائیں کہ آپ قرآن کی آیت کو ترجیح دیں گے یا حدیث کو؟ عباس بھائی بات کروں، میں نے کہا 2 ٹوک بات کریں. جی یہ روایت میں نے جان بوجھ کر پڑھی ہے. اچھا میں جو بات کر رہا ہوں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، جو میں نے موقف یہاں پیش کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب بیٹھے یا دوسرے تشریح حضرات آتے ہیں ان کے ساتھ کہ میں نے کوئی نرم موقف نہیں پیش کیا. مجھے بات کرنے دیں، آپ کس طرف جانا بھی ہے. جی مجھے بات کرنے دیں. یہ روایت میں نے جان بوجھ کے پڑھی ہے.
یہ روایت میں نے اب آپ نہیں بولیں گے، یہ روایت میں نے جان بوجھ کے پڑھی ہے کیونکہ مجھے بھی پتا ہے یہ روایت قرآن کے متن کے آیات بینات کے واضح خلاف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے میری آواز واپس سنائی دے رہی ہے، شاید نہیں، میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ ایک منٹ قرآن کے خلاف سن لیں، مجھے بات کرنے دیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک خواب ہے، بات کرنے دیں، ہاں وہ بھی بات میں کروں گا، خواب ہے وہ بھی بات کروں گا، عثمانی صاحب بات کرنے دیں، مجھے موقع دیں، وہ بھی بات میں کروں گا، خواب ہے وہ بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلے پچھلے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں یہ مجھے کہتے ہیں میں بخاری کو نہیں مانتا، میں انہیں ترلا مارتا ہوں کہ میں بخاری کو مانتا ہوں۔ دنیا والے سن لے ذرا، سب سے پہلے پچھلے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں یہ کہتے ہیں میں بخاری کو نہیں مانتا، لیکن میں انہیں کہتا ہوں میں بخاری کو مانتا ہوں۔ آج خدا کے فضل و کرم سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بھی بخاری کو نہیں مانتے، یہ بھی بولنا نہیں ہے درمیان میں، مفتی صاحب بولنا نہیں ہے، اچھا آپ یہ آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ بھی بخاری کو نہیں مانتے۔ بخاری کی روایت تھی یہ اپنی نگاہیں جھکاتے اور کہتے کہ جو بھی ہے ہم اسے مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جب میٹھا ہو تو وہ آپ کھاتے ہیں، کڑوا ہو تو اسے تھو کر دیتے ہیں، یہ دنیا کا اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ کہا جب بریلوی علماء یا بریلوی عوام بیچارے میلاد کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ سے اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ بھی بخاری کو نہیں ٹھیک ہو جائے۔ جب بریلوی اہل سنت جو ہیں وہ یہ میلاد کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا اور اس کے عوض سے یہ ملا، ہم تو میلاد کر رہے ہیں ہمیں بہت کچھ ملے گا، تو یہی مفتی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کا کلپ سنا سکتا ہوں ابھی بھی، یہ مفتی صاحب کہیں گے کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔ مفتی صاحب ذرا میری طرف دیکھیں، آپ کا جو جتنا بنایا ہوا عمارت ہے اب اس کو میں گرانے لگا ہوں، یہ ریت کی عمارت ثابت ہونے لگی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ایون کے صحاح ستہ میں جتنی بھی روایات ہیں کہ جن روایات میں یہ ثابت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرا چچا جہنم کے نچلے گڑھے میں تھا، میں نے ان کے لیے شفاعت کی اور وہ اوپر آ گیا، ٹھیک ہے۔ عثمانی صاحب ہم آپ کو جہنم کے نچلے گڑھے میں داخل کر کے پھر اوپر لے آئیں، ذرا آپ بتائیے گا آپ کے عذاب میں کیا تخفیف ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ایک طرف رکھتے ہیں۔ دوسری بات ذرا سن لیں، جتنی بھی روایات ہیں کہ وہ سب سے نیچے تھے انہیں اوپر لایا گیا، ہماری شفاعت سے انہیں فائدہ ہوا، وہ تو انہیں جناب سب سے کم عذاب دیا جائے گا، جوتا پہنایا جائے گا، آپ نے اپنی ہی زبان سے ان تمام روایات کا رد کر دیا۔ اب میں قرآن مقدس کی آیات پڑھتا ہوں، ذرا سنیں۔ آپ نے میں اس ابو لہب بدبخت کے ہاتھ ہی نہیں مانتا تو میں اس روایت کو کیوں مانوں گا، اس کے تو ہاتھ ہی نہیں رہے نا، تو میں اس کی بات کو کیوں مانوں گا، ذرا سنیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں کیا کہا ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کافر مر گئے، جو بغیر کلمہ طیبہ کے مر گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، ان پر خدا کی، فرشتوں کی اور کائنات کی لعنت ہے، اور سن لیں پوری کائنات کی، خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 61 اور 62 پڑھی ہے۔ آگے چلیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 91 ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا لو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ فرماتے ہیں جو کافر مر گئے ان سے پوری کائنات سونا بھر کے بھی لے آئیں، ان سے ہم قبول نہیں کریں گے، اور سن لیں فدیہ بھی دیں تو ہم قبول نہیں کریں گے، ان پر لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے۔ آگے چلیں ذرا مفتی صاحب، یہ قرآن مقدس سورہ الفرقان آیا نمبر 23 ہے جو اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَا هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم روز قیامت کافروں کے اعمال کی طرف یوں چلے آئیں گے اور ٹھڈا مار کے ان کے تمام اعمال کو ایک ٹھوکر سے ہباء منصورہ کر دیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کافر کا کوئی بھی عمل ہو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اور یہ بخاری، مسلم، صحاح ستہ میں جتنی روایات ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ کافر نعوذ باللہ تھے، وہ جہنم میں چلے گئے، نبی نے شفاعت کی، یا تو پھر یہ کہو کہ شفاعت رسول کی کافروں کو بھی لگتی ہے، تو میرے رسول تو رؤوف الرحیم تھے نا، انہوں نے بتاؤ ابو لہب کے لیے شفاعت کیوں نہیں کی، انہوں نے ابو جہل کے لیے شفاعت کیوں نہیں کی؟ وہ اپنی مخالفتیں تو دیکھتے ہی نہیں تھے، وہ اپنی ذات کو تو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اگر ابو طالب کفر کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں تو میرے نبی کی ذات پر یہ بات آتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی، ابو لہب کے لیے کیوں نہیں کی؟
ابو جہل کے لیے کیوں نہیں کی؟ عتبہ شیبہ کے لیے کیوں نہیں کی؟ دوسرے تیسرے سارے ولید کے یہ ساری ان کے لیے کیوں نہیں کی؟ پتہ چلا کہ ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ آگے چلتے ہیں اویس بھائی، ذرا میں آپ کی خدمت میں انہوں نے یہ بھی بیان کرنا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ یہ مشرک بناتے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کو، یہ مشرک بناتے ہیں حضرت امام حسین کے دادا جان کو، یہ مشرک بناتے ہیں جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بابا کو، یہ مشرک بناتے ہیں نبی کے شفیق چچا کو، حالانکہ یہ وہ مشرکین کے جن کے باپ مشرک مر گئے تھے اور آگے ان کی اولادوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو وہ اپنے باپوں کے لیے قرآن مقدس کی ایک آیت کو سامنے رکھ کے جو جناب ان کو مسٹیک ان سے ہوئی کہ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ہم بھی کر لیتے ہیں، وہ مشرکین جو بعد میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، ان کے جو باپ دادا شرک میں مر گئے تھے، وہ اپنے لیے اپنے باپ دادا کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو خدا نے کہا ما کان للنبی، یہ بات نبی کے لیے بھی لائق نہیں اور مومنوں کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں۔ ولو کانوا اولی القربى، اگر چاہے وہ قریبی ہی کیوں نہ ہوں، یہ بھی یہ بیان کریں گے من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ وہ جہنمی ہو گئے۔ قرآن مقدس کی اس آیت اور آپ کی اس بات نے یہ ساری چیزیں ختم کر دیں۔ سن لے ذرا، جب ابو طالب نبی کے سامنے بغیر کلمہ پڑھے اس کائنات سے چل بسے تو فلما تبین ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ انہم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک کے سامنے بغیر کلمہ پڑھے جناب ابو طالب وفات پا جاتے ہیں تو کیا یہ فلما تبینہ قرآن کی آیت واضح ہو گئی؟ ابو طالب کے بارے میں نبی کو پتہ چل گیا کہ اب یہ نعوذ باللہ جہنم میں چلا گیا، نعوذ باللہ۔ تو پھر جناب سن لیں، اس کے بعد رسول نے اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کی اور جہنم کے نچلے گڑھے سے اوپر آ گئے، شفاعت ہو گئی۔ انہوں نے رسول کی بھی گستاخی کر دی ہے کہ اللہ کے فرمان کے جناب بتا دینے کے بعد بھی انہوں نے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ اگلی جو آخری بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ کان میں کہا تھا اور کلمہ نہیں پڑا تھا۔ اگر یہ روایت پیش کریں تو یہ بھی ان کا بمب جو ہے آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کا نہیں، جتنے بھی اس موقف کے حامل سب کے لیے یہ بات ہے کہ سن لیں، تم نے یہ روایت صحیح طریقے سے پڑھی نہیں ہے کہ نبی پاک کلمہ کس کو پڑھا رہے تھے۔ ذرا آگے چلیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ عباس بھائی چلیں، یہ سوالوں کے جواب ذرا لے کے دیں۔ میں نے کہا تھا جب نبی کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے باپ نے پڑھا ہے، تو آپ ذرا فیصلہ کریں، جب آپ کے نزدیک کلمے کی اہمیت تو فیصلہ کریں کہ افضل کون ہے آپ کے نزدیک، آپ کا بابا یا نبی کا بابا؟